ویلکم بیک ویورز. بریک جانے سے پہلے ہم لوگ فائنل کچھ باتیں کر رہے تھے پاکستان کے ٹیم کے پرانے پلیئرز کے حوالے سے, تو آپ نے کلیریفائی کر دیا کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ ذرا مہربانہ وغیرہ کے چکر میں لگے ہوئے تھے, مگر گیم ہم لوگ جو جیتے ہیں یہ نہیں کہ پچھلے 50 سال سے ہم بےایمانی کر کے جیتے ہیں. دیکھو یار خرم, ہمارے لوگوں میں ٹیلنٹ رہا ہے, ہم نے دنیا کرکٹ کو شہزادے دیے ہیں, دنیا کرکٹ شہزادے پروڈیوس کر کے دیے ہیں. وہ شہزادے جو پوری دنیا کرکٹ کے لیے ایک فخر کا باعث بنے. اس میں مدثر نظر شامل نہیں ہوں گے. مدثر شامل نہیں تھا اس میں, لیکن میرے شہزادے ان بچوں کو ان بادشاہوں کو پروڈیوس کرنے کے بعد ان بادشاہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ عزت جو اللہ نے ان کو دی ہے یہ اس ملک کے مرہون منت ہے. یہ اپنے گھروں سے لے کے نہیں آئے تھے. وہ جاوید میاں کو اس کی گلی کے کونے والے نہیں جانتے تھے جب تک کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ممبر نہیں بنا. عمران خان کو برقی خاندان کے باہر کوئی نہیں جانتا تھا. وسیم اکرم کو لاہور کی گلیوں کے باہر کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن جب ان کو عزت ملی تو انہوں نے کیا کیا, جس پلیٹ میں وہ کھا رہے تھے اسی پلیٹ کے اندر چھید کر دیے. ہمارے ملک کی بدنامی ہر لمحے ہر اسٹیج پہ ہر دور میں کی گئی ہے, چاہے وہ 2096 کا دور ہو, چاہے 99 کا دور ہو, بنگلہ دیش پاکستان کا ورلڈ کپ کا میچ ہو, چاہے وہ شعیب اختر ہو, چاہے وہ وسیم اکرم ہو, چاہے وہ محمد آصف ہو. یہ سلمان بڑی کیپٹلسٹ کنٹری ہے ہماری, جس کو جہاں موقع ملا کچھ پیسے بنانے کا اس نے فائدہ اٹھایا. پیسے بنا لیتے تو مجھے تکلیف نہیں تھی میرے شہزادے. ملک بیچ کے نہیں, ملک بیچ کے بنا رہے ہو, ملک کی عزت کو خاک میں ملا رہے ہو. یار سلمان بٹ کو ٹی وی پہ بٹھا کے آپ ثابت کیا, پہلے تو انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا, عدالتوں سے مجرم ثابت ہوئے. ہمارے ہاں لوگ بڑے پیار سے انہی چینلز پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اور کیا ہوا 50 مقدمے ہیں تو ثابت تو کرو, بلاؤ عدالت میں چلا جاؤں گا. جب عدالت بلاتی ہے تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں وہ. بہرحال لیکن ان کو تو عدالتوں نے ثابت کیا, اور وہ بھی جسٹس قیوم کی عدالت نے نہیں کیا, ان کو گوری عدالتوں نے مجرم ثابت کیا. اس کے بعد اسی طرح کے ٹی وی چینل والوں نے ان کو خوبصورت وارڈروب تیار کر کے اسی طرح کے نہیں, ہمارے چینل نے نہیں کیا ایسا کام. لاکھوں کے چیک دیے اور بولا آؤ اب میچ پہ تبصرہ کرو. ان کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ یہ فکس ہے, یہ فکس ہے, یہ فکس ہے. یہ کیا ڈرامے بازی ہے. No, you're right, but I want to clarify کہ ہمارے چینل سے نہیں کیا. سر ایک مجھے بتائیں, میں تھوڑا ٹاپک پچھلے میں آپ کو 4-5 مہینے سمجھا رہا ہوں کہ آپ ہر کسی کے ساتھ کسی کو آپ نے نہیں چھوڑا. شہریار صاحب کو, سیٹھی صاحب کو, عمران صاحب کو, نہاری کھاتے ہوئے ان کے فیملی والوں کو, وقار یونس کو, مصباح کو. سر میں نے یہ سب باتیں نظر میں رکھتے ہوئے آپ کے لیے غالب کی ایک بہت مشہور غزل ہے وہ ڈھونڈ کے میں لایا ہوں. بتائیے. غزل کا نام ہے سپر مین. اس میں کہتے ہیں نا کہ اب میں پڑھتا ہوں تو مجھے آپ یاد آتے, کہتے ہیں نا ایک بات بتا دوں آپ سے, نہیں ڈرتا کسی کے باپ سے. جہاں میرے نام کے بل پھاڑتے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ دیں. یہ جا کے آپ پوری کی پوری غزل ضرور پڑھیے گا سر, یہ صرف آپ کے لیے بنی ہے. ٹھیک ہے. اور گانے کا نام ہے سپر مین. سپر مین. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب زمبابوے کی ٹیم آ رہی ہے. میں نا امیدی کا قائل نہیں ہوں, لیکن میں جو ہوں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے 3 ون ڈے میں اور پھر T20 میں, کل امتیاز سے بھی ملاقات ہوئی میری ایک. اچھا, آپ کا ڈگانا کا جو آپ کا ایونٹ تھا اس میں ہم تھے, تو امتیاز نے پھر 2-4 باتیں بڑی امپورٹنٹ کری اور بہت اچھی باتیں کری. تو مجھے ان میچوں کے تینوں ون ڈیز اور خاص طور پہ T20 کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر تھوڑا سا شک پیدا ہوا. تو اب یہ زمبابوے کا ٹور جو آ رہا ہے, پاکستان ہاتھ پیر جوڑ کے ان کو لا رہا ہے, پاکستان ان کو پیسے دے رہا ہے, سارا خرچہ پاکستان اٹھا رہا ہے, پورے کے پورے اخراجات, پورے جیبیں انہوں نے اپنے خزانے کھول دیے. ہاکی کی ٹیم کو دینے کے لیے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ کہیں کوئی بدنیتی نہ ہو اس میں. میں یہیں پہ بات روک دوں. کاشف بھائی, میں یہی بات لاسٹ ٹائم آپ اور امتیاز ایک بات کر رہے تھے کانسپریسی تھیوریز کے لیے. آپ لوگ آپ فزیشین جو ہے نا کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں سیریسلی. اب بات چیزیں صاف نظر آتی ہیں, بلیک اینڈ وائٹ مجھے سے پٹھان کو نظر آتی ہیں. آپ لوگ پتہ نہیں کہاں سے پیچھے کی سوچتے ہیں کہ پاکستان جو ہے بنگلہ دیش کے اندر جان کے ہارنے کا شاید ہار رہا ہو کہ بنگلہ دیش پاکستان میں ہے. سر آپ لوگ کیوں ایسی نہیں سوچ لے کے آتے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی پاکستانی ٹیم ایماندار ہے, لوگ ایماندار ہیں, پیچھے بھی ایماندار ہے, زمبابوے کو لے کے آ رہے ہیں, ان کو فیئر اینڈ اسکوائر ہرائیں گے. آپ کال لے لیں, میرا خیال ہے آپ کے حق میں یہی بہتر ہے. میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا, آپ جواب نہیں دیں گے. پورا نہیں ہو رہا, کال لے لیں آپ. السلام علیکم طاہر صاحب, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آئی انڈرسٹینڈ یو کالنگ فرام LA. سو پلیز اپنا نام دوبارہ بتائیے, ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. گو ہیڈ پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
آپ کو اور سب کو بہت بہت سلام. بہت شکریہ سر, آپ کو بھی. یہ آپ کی بریک سے پہلے سے میں ہولڈ کر رہا ہوں. بولے پلیز. کیا کر تو آپ نے یہ سب سے پہلے بتایا تھا, آپ نے 2 گھنٹے کا پروگرام 1 گھنٹے کا بک کروا دیا. آپ کا ٹی وی کا والیوم بند ہے سر؟ جی بالکل. اوکے پلیز دوبارہ, آئی ایم سوری, آپ ریپیٹ کریں, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سوری کڈنٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ یو سیڈ. گو اہیڈ پلیز. نہیں, پروگرام جو ہے وہ 2 گھنٹے کا چلنا تھا, بالکل صحیح جا رہا تھا, 3 گھنٹے لگ گئے. پروگرام کو آئی بلیو جاری رکھے ہیں. اوکے گو اہیڈ پلیز. بالکل 2 گھنٹے صحیح تھا نا. آپ ٹی وی کو نہ دیکھیں سر, آپ صرف مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں. جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 2 گھنٹے صحیح تھا. اچھا 2 گھنٹے ٹھیک تھا شو, 2 گھنٹے ٹھیک شو تھا, 1 گھنٹہ کم ہے. بہت بہت شکریہ سر. کاشف بھائی سے سر کوئی سوال جواب کریں, آپ کے لیے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ سخت سا سوال کریں. میں تو نہیں کرتا, میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں ان کی. کوئی ٹف کوشچن کرے سر, میں نہیں کر سکتا. گو اہیڈ اینڈ آسک مائی کوشچن. ڈاکٹر صاحب آپ میں سے چند لوگ جو ہیں پیٹریاٹک چاہیے, بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے بس. تھینک یو. واہ بہت بہت شکریہ. تو کیا کہہ رہے تھے؟ 2 گھنٹے کا شو کر دیں. تھینک یو. مطلب بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, اپریشیٹ کرنے کا. کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے کا شو کافی نہیں ہے, تو مطلب وہ یہ کہ اگر آپ کو ابھی ہمیں تھوڑی بہت ڈانٹ پڑتی ہے گھر میں, یہ چاہتے ہیں کہ گھر سے نکالے جائیں دونوں, تو 2 گھنٹے کا شو کرنا مشکل ہے. آئی مین اسپیشلی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پاکستان کی سیریز کے درمیان چلتا رہا شو, تو وہ فگر اٹ آؤٹ رائٹ. آئی مین نہیں خرم, شو کے اوپر ابھی جیسے میں ویکینڈ کے اوپر دوگانہ کی ایک محفل میں تھا, ماشاءاللہ بہت زبردست فیڈ بیک ہے. لوگوں کی وہی فیلنگ ہے جو تم کہتے ہو, اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ بڑی امپورٹنٹ بات تم کرتے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کے دل کی آواز ہے یہ. لوگ جو ہیں اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے, ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا شاید, لیکن جو حقیقت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی زبان بول رہے ہیں, اور ایک گھر کا ماحول ہے, اسکرپٹڈ نہیں ہے. آئی مین جو آپ نے جب مجھے کہا تھا کہ بھائی آؤ کرو, تو میں بہت ڈرتا تھا. تو مگر آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ آپ نو نہیں فار سو مینی ایئرس, صرف ایسے پریٹینڈ کرو کہ جیسے ہم لوگ گھر پہ واقعی بات چیت کرتے ہیں, میں تمہارے گھر آتا ہوں, میری طرف آتے ہو, بس ویسے ہی کرو. دیٹس واٹس میکنگ اٹ. ایگزیکٹلی. اور اس کی وجہ سے تمام لوگوں کے دل کی آواز بن گیا ہے یہ ماشاءاللہ. میں کافی لوگ تھے وہاں تقریب میں, زیادہ تر ڈاکٹر ہی تھے. الحمدللہ وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا. بہت لوگوں نے عزت دی, بہت لوگوں نے پیار دیا, اور لوگ اس پہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ انشاءاللہ اب یہ پاکستان ہمیں ایک نیکسٹ ٹائم نا 1 گھنٹے کا لائیو کرنا چاہیے وہیں سے, اور اتنے پڑھے لکھے لوگ, اتنا اچھا آڈینس بیٹھا ہو, کوئی ٹف کویشچن کریں تو وہیں سے اگر کریں تو بہت مزہ آئے گا. آئی تھنک دے ول اپریشیٹ اٹ. I totally agree. You should talk to I mean آپ کے تعلقات بہت اپنا وغیرہ کے ساتھ. چلے آپ سوال کر رہے تھے. we have a caller. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر دیجیے, اپنا نام بتائیے, آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں. گو اہیڈ سر. میں سر آشفی بول رہا ہوں, ڈیلس ٹیکساس. السلام علیکم. جی آپ آن ایئر ہیں, اپنا کوشچن شیئر کریں سر. السلام علیکم. السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک, بس اللہ کا شکر ہے. بس 1-2 باتیں کرنی تھی. ویسے میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو جو ہے سیکنڈ آن کرنا چاہتا ہوں, جو انہوں نے کچھ تھوڑی بہت میں بھی جانتا ہوں, توضیح کروں گی نا. جی جی ڈاکٹر صاحب رائٹ, وسیم اینڈ وقار پارٹ آف دیٹ جو بھی ہوا تھا انسیڈنٹ. They were so I understand. I would say like they were going to have it. I understand. بہت بہت شکریہ سر آپ کے کال کرنے کا. تھینک یو. So basically saying is in agreement with you based on what happened just as Dream report کے اندر وقار اور اسے وسیم کے حوالے سے. سر یہ تھوڑا آگے کی طرف دیکھیں, 8-9 منٹ رہ گئے. تمہارے پاس ٹائم کتنا؟ 8-9 منٹ. I think we have like 7-8 minutes. مجھے یہ بتا دیں کہ جب جیروسلم فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سپہ سالار تھے, خلیفہ تھے. تو ان کی شہر کی کنجیاں دینے کے لیے وہاں کے سپہ سالار اور دشمن کی فوج کے لوگ اور ان کے جو لوگ تھے وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ تمہارا سپہ سالار کہاں ہے, تمہارا عمر کہاں ہے, شہر کی چابی دینے کے لیے, شہر کی چابیاں دینی ہیں. تو وہ جب تشریف لا رہے تھے تو اسی طرح سے ان کے پاس ایک خچر تھا جس پر کہ وہ اپنے ملازم کو بٹھاتے تھے آدھے رستے, اور آدھے رستے خود بیٹھتے تھے. اور جب وہ آئے تو ان کی عالم یہ تھا کہ جناب ان کے کپڑوں میں زیادہ پیون تھے ملازم کے کپڑوں کے مقابلے میں. یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ, یہ ہے وہ کلچر, یہ ہے وہ تعلیم, یہ ہے وہ سبق
جو ان وسیم اکرم، یہ وقار یونس، یہ محمد عامر، یہ شاہد آفریدی کی رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے. یہ ان کی ٹیچنگ ہے جو اسلامی گھرانوں میں پیدا اور یہ بات صحیح ہے، وہ ہوئے پہنچے تھے تو شہر کے کچھ کونے کے اوپر، تو اس ٹائم ان کی باری واک کرنے کی تھی اور ملازم کی باری بیٹھنے کی تھی. ملازم کی باری. تو یہ ہے وہ تعلیم جو ہمارے، جو کلمہ میں پڑھتا ہوں اور جو کلمہ وسیم اکرم پڑھتا ہے، جو کلمہ تم پڑھتے ہو اور جو کلمہ وقار یونس پڑھتا ہے. 4 وکٹیں تم لے لو، 4 سینچریاں تم بنا دو اور اسکالر کو کھڑا کر لو، اور اس کے بعد ان لوگوں کو اپنی رعایا سمجھو اور اس عزت کو اپنے والد کی دی ہوئی جائیداد سمجھو. یہ ہے وہ تذلیل کا مقام. یہ ہے وہ بات جو میں پچھلے شو میں تمہارے سامنے کر رہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو جہاں 4 محمد عامر، سلمان، عزت راس نہیں آتی، شعیب اختر، ان کو آسمانوں پہ اللہ نے بٹھایا اپنے کرم سے، ہم اپنے ان کے بزرگوں کی نیکیوں کی وجہ سے، اور ہمارے لوگوں نے ان کالروں کو اوپر چڑھایا. جو چیز کل ہم ایک تقریب میں تھے، وہاں اس شہر کا کانگریس مین، اس ملک کا کانگریس مین جس کی بھیک اور ٹکڑوں پہ ہمارا ملک پلتا ہے، وہ اپنا بریف کیس لے کر کے اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے آ کے پارکنگ میں کھڑی کر کے پیدل واک کر کے بارش میں کل کے ایونٹ میں، جی کل کے ایونٹ میں کانگریس مین ہے وہ اس ملک کا، جس کی سگنیچر سے ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں ان کے چولہے جلتے ہیں، ان کے سوئس اکاؤنٹ بنتے ہیں. وہ لوگ، وہ آدمی اس طرح سے آ رہا ہے، وہ ٹیچنگ لے کے آ رہا ہے جو سیدنا عمر فاروق دے کے گئے تھے. ہماری اسلامک ٹیچنگز ان میں آ گئی ہیں. جی، صبح جلدی اٹھنا، رات کو سونا جلدی، جھوٹ نہ بولنا، انسان کی قدر کرنا اور اس بات کا خیال کرنا کہ یہ جو عزت ہے یہ صرف اس کی دی ہوئی ہے. یہ جب چاہے جس کو چاہے وہ عزت دیتا ہے، لیکن وطن کی مٹی کو اتنا حقیر نہ سمجھو کہ تمہارے ہی گلے پڑ جائے، کیونکہ تمہیں اس مٹی کے اندر ہی جانا ہے. یہ بات ہوتی ہے. بہت ویل سیڈ سر. میرا ایک چھوٹا سا اس پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آئی فیل کہ یہ جس قسم کے ریاکشن ہوتے ہیں جیسے شعیب نے کیے اور لوگوں نے کیا، اس کا بہت بڑا ہاتھ تربیت کا ہے. پورا ہاتھی تربیت کا. مطلب میں بہت میں نے مثال دے دی نا شہزادے، جس ملک میں گھر سے، جس گھر کے بعد ماحول سے، میڈیا سے، لوگوں سے، کلچر سے، آپ کی سیاست سے، لیڈران سے، آپ کے رہنماؤں سے، یہ وہ جب جس ملک میں NRO سائن ہو جائے، اس ملک میں یہ تو چھوٹی سی مثال ہے. ارے ایک اور سنو، آپ لوگ بھی سنو. ابھی پچھلے ہفتے بڑی مشکل سے ایک گیم کوئٹہ میں یا پشاور میں کرکٹ کا 2 کلبوں کے درمیان ہو رہا تھا. اس کے چندہ جمع کر کے اس کی کٹ خریدی گئی تھی. وہاں پہ لڑکے اپنے دل سے شوق پورا کرنے آئے تھے. اچھا، فیصلہ بات تھا شاید، پتہ نہیں کوئی شہر تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. اچانک بیچ گیم میں وزیر اعظم کے ایک رشتہ دار اپنے پرائیویٹ چاپر میں اس فیلڈ کے اوپر اتر گئے، پچ کے اوپر لینڈ کیا، گیم کے درمیان سبحان اللہ. یہ عالم ہے اس ملک میں عمرا کا، یہ ہے عالم اس ملک کے اندر حکمرانوں کا. تو وہ اترے اور گیم فنش کر دیا گیا. اس میں کیا کوئی عامر نہیں پروڈیوس ہو سکتا تھا؟ کیا اس میں کوئی وقار یونس یا وسیم اکرم کا ٹیلنٹ نہیں ہو سکتا تھا؟ خوف نہیں، ارے ہوتا تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے بیچ فیلڈ کے اندر. کاشف بھائی، میں یہ بات کا بہت بڑا بلیور ہوں کہ جیسے وارن بفیٹ نے ایک کانفرنس میں کہا تھا، آئی تھنک ہارورڈ کے اندر ہو رہی تھی اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جب بڑے مسئلے چل رہے تھے یہاں پہ امریکہ کے اندر جو بڑی بڑی کمپنیاں غلط کام کر، ایتھیکل ان ایتھیکل بیہیویئر کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ کسی نے MBA کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا، اس نے پوچھا وارن بفیٹ سے کہ ہمارے اسکول میں ریسنٹلی جو ڈیباکل ہوئے ہیں ورلڈ کام کا، انران کا، اس کے بعد ایتھکس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس ہے MBA کے اسٹوڈنٹس، بزنس اسٹوڈنٹس کے لیے، تو آپ کے خیال میں کیا اور زیادہ ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے؟ تو وارن بفیٹ نے بہت گھما پھرا کے ہارورڈ میں یہی کہا تھا کہ وقت کا ضیاع ہے. اگر ایتھکس جو ہوتے ہیں MBA کے اندر، ہارورڈ میں ایتھکس پڑھانا بیوقوفی کی بات ہے، کیونکہ ایتھکس آپ کو 14 15 16 سال کے گھر والے سکھا چکے ہوتے ہیں اور ماحول سکھا چکے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز ایتھیکل ہے کیا نہیں ہے. یہ یونیورسٹی کا کام نہیں ہے، یہ ماں باپ کا کام ہے. تو جب میں ان کے بیہیویئر دیکھتا ہوں، جیسے جو آپ شعیب کی بات کریں، اوروں کی، آصف کی بات کریں، I really hold their parents responsible. اور ماحول دیکھو، ماحول بھی ہے مگر تربیت کا بہت بڑا اثر ہے. تربیت، I agree. You can't take away. لیکن والد، والدہ، دادا، دادی، چاچا، چاچی، سب they play a role. میرے بچے دیکھو، پھر دیکھو، I'm not being too simplistic. No, آپ بات صحیح کر رہے ہو، لیکن جو وقت وہ گھر میں گزارتے ہیں، پھر جیسے ہی ان کی مسیں گیلی ہونے لگتی ہیں، وہ ان گلیوں، ان محلوں میں جاتے ہیں جہاں پر کہ بدماش 14 قتل کر کے فلاں سیاستدان کا رائٹ، environment takes over.
की nature वो दिन के 16 घंटे तो बाहर गुजार रहे हैं। घर की तरबियत पीछे रह जाती है, अब बाहर की सारा environment- खेल पैसे का कि तुझे क्या फिक्र है, तुम ये कर लो। हमारे सियासतदान जब अरबों रुपया स्विस बैंकों में रख सकते हैं even- और फिर भी वजीर आजम बन जाते हैं, सदर बन जाते हैं, बच्चों तो के हमने ऊपर क्या आप हमारे बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, मैं देखता हूँ उनके अगर शो भी टीवी के देखे, इतना एम्फेसिस है यहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर कि जो नजर ही नहीं आता पाकिस्तान में। लास्ट कॉल सर, अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज अपना नाम बताइए और आप कहाँ से कॉल करें, टीवी कॉल में बंद कर दें प्लीज और जल्दी से अपना क्वेश्चन शेयर करें। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप लोगों का बड़ा अच्छा प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम एक शुरू की है, यही फर्क होता है पढ़ने बात में बड़ी अच्छी डॉक्टर काशिफ साहब। थैंक यू सो मच। मेरा कि वकालत सबसे साथ पाबंदी रहनी चाहिए, जैसे खबीर माने इसकी परवाह नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much for calling. बहुत बहुत शुक्रिया। I think it's same issues के वकार और people are getting really disappointed with वकार and them. तो ये गलत हो रहे हैं। 2 मिनट है तुम्हारे पास, सुन लो। वकार यूनुस एक मोहरा है, वकार यूनुस एक पुर्जा है उस मशीन का, बाय प्रोडक्ट है basically। एक बाय प्रोडक्ट है उस मशीन का, System पुर्जा का। है जो पूरी की पूरी मशीन है। जंग लगी हुई है। तो जिस वक्त आज वकार को निकाल दो, कल मोइन आ जाएगा, मोइन को निकाल दोगे वसीम अकरम आ जाएगा। तो ये कुछ नहीं तब्दील होगा जब तक के सिस्टम क्रिकेट का। सर मोहसिन भी तो सिस्टम में आए थे and you liked him। मोहसिन इज अ गुड कुछ लोगों की लेकिन कितने दिन रुका? सर मैं कहता हूँ कुछ लोगों का कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, ओ they can deal with it भाई, ओ better। भाई कितने दिन रुका? साल एक रुका। सरवाइव, यही अब कह दिया ना तुमने, सरवाइव नहीं कर पाते मुझ जैसे लोग, बस अब मोहसिन खान जैसे लोग, तुम जैसे लोग, क्योंकि सर, आप survive कर लेंगे। हमारे मुंह में ताले नहीं लगते you'll say what you किसी wanna गलत say। बात को देखते हुए। मोहसिन खान के मुंह पे ताला नहीं लगेगा। राशिद लतीफ को चीफ सिलेक्टर बनाया था मोइन खान से पहले, अच्छा। राशिद लतीफ ने इनकार कर दिया क्योंकि उसने कहा कि ना तो मैं कोई फोन पे डिक्टेशन लूंगा, ना मैं कोई किसी किस्म का हुक्म मानूंगा, करूंगा वो जो इस मुल्क के लिए सही होगा। उसको कहा आप घर पे बैठे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें आपकी तो जरूरत इनको नहीं। पर डमी चाहिए, यस मैन चाहिए। डमी चाहिए। अब तुमने लफ्ज इस्तेमाल कर लिया ना शहजादे, एक तो मेरा गला खराब है लेकिन तुम्हें आदत है मेरे साथ पंगे करने की। सर मुझे ये कितने बात- मौके मिलेंगे कि आपका गला खराब और ये लफ्ज तुमने जो डमी का इस्तेमाल ये चाहिए किया, इनको। अजहर अली को कप्तान क्यों बनाया? डमी चाहिए उनको। वकार यूनुस को वो चाहिए जो यूं खड़ा हो, जी सर, जी सर, ओपनर ये करेगा, बॉलिंग ये करेगा, जी सर। यूनुस को क्यों नहीं बनाया? अच्छा हो जाए तो वकार ने किया, बुरा हो जाए तो कैप्टन ने बात किया। खत्म हो सुभान गई। अल्लाह। ये सर, बात- इसके साथ में बात कर दें कि अजहर अली वाज द हाईएस्ट स्कोरर वनडे सीरीज के अंदर, अजहर वाज द हाईएस्ट स्कोरर टेस्ट सीरीज के अंदर, ही वाज द मैन ऑफ द मैच टेस्ट के अंदर एंड ही वाज आल्सो द मैन ऑफ द सीरीज। तो एज अ पाकिस्तानी, एज एन एनालिस्ट, आई मीन आर यू, ठीक है उसको बड़ा नहीं बनाना चाहिए बहुत, मगर आर यू रियली 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 हैप्पी विद No, I'm not really happy. I'm okay because Azhar Ali has technical problems. Azhar Ali अपने जिस्म से 3 फुट दूर गेंद खेलता है। अजहर अली को बल्ला जिस्म के साथ लगाना पड़ेगा, You're not happy. बैक फुट के ऊपर जाना पड़ेगा। अजहर अली ने सारे शॉट फ्रंट फुट पे खेले। जिस इनिंग में डबल सेंचुरी बनाई थी उसमें 9 बॉल पे 14 रन पे कैच हो चुका था ये, क्योंकि गेंद खेल रहा है, बल्ला आगे है और उसका जिस्म और बल्ले के दरमियान 2 फुट का Let's talk गैप। about his mindset, his leadership skills. Mindset is a brave mindset, is a fighting mindset. And he speaks well. Speaks well, लेकिन अजहर अली को वकार यूनुस और उस तरह के माहौल से निकाल लो, जाएगा। वरना एक दफा फिर तुम्हारे लिए मसला I guess what I'm trying to get to is, do you see the potential? We have like 10 seconds. Do you have potential that he could be a leader? Absolutely, but he needs to learn to lead from the front by creating example of changing his own game. जब तक के वो बैकफुट देखो, अजहर अली वर्सेस असद शफीक गेंद को आखिरी लम्हे तक वॉच करके बैकफुट को यूज करता है। अजहर अली ने सारी गेंदें फ्रंट फुट पे खेली है और जब गेंद बाउंस होगी, स्विंग होगी, सीम होगी तो वो एज पकड़ाएगा। Fair enough. सेकंड टेस्ट मैच की पहली इनिंग में जो कैच निकला था वो इसी वजह से। Technical flaws तो हैं. So, but overall, everybody were very happy कि पाकिस्तान सेकंड टेस्ट जीता और अच्छे नोट पे वापस आ रहा है। टेस्ट सीरीज हम जीते हैं, वी आर द 3rd बेस्ट टीम इन टेस्ट रैंकिंग। तो हमने प्रूव किया, पाकिस्तान ने फाइट बैक दिखाई,
مصباح اینڈ دا بوائز پلیڈ ریئلی ویل. اب زمبابوے کے ساتھ ہماری سیریز ہونے والی ہے, تو انشاءاللہ we'll try to be here and اب شیئر اپنے ویوز ود them. بہت شکریہ آپ کی کالوں کا, نان اسٹاپ اور اپریشیٹ کرنے کا کاشف کا. مجھے Thank you. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ, اینڈ انشاءاللہ we'll talk to you soon. اللہ حافظ.